آج ملاقات کا مقصد صرف یہ کہ ہماری جو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے وہ بہت شدید بحران میں مبتلا ہوئی ہے. جس طرح کووڈ کی وجہ سے باقی بھی جتنے بزنس تھے وہ شدید بحران میں آ گئے ہوئے تھے, لیکن گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ دیا ہے, ان کو ریلیف دیا ہے, اور کچھ انڈسٹریز ہیں وہ اب اپنے پاؤں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. اسی طرح کچھ ہمارے بھی کنسرنز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اور ہمیں کافی پرابلم آ رہی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے میڈم کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری ہیلپ کریں. اور میں آپ کو ایک بڑی میجر ایک چیز بس بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو لاہور شہر کو سارے کہتے ہیں باغوں کا شہر, خوبصورت شہر, اس میں ہماری ٹریڈ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ جو پی ایچ اے ادارہ فارم ہوا تھا یہ ہماری ٹریڈ کی ریکویسٹ پہ یہ فارم ہوا تھا, اور تقریباً کوئی 740 ملین کا ریونیو ہے جو ہم پی ایچ اے کو, پنجاب گورنمنٹ کو ایز اے ایڈوانس ٹیکس پے کرتے ہیں. بزنس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو ہم ایڈوانس پے کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ آپ کو جو سرسبز باغ نظر آتے ہیں, گرین بیلٹس آپ کو مینٹین نظر آتی ہیں, اس میں ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. نمبر 2, جو اس ٹائم آؤٹ ڈور ٹریڈ ہے ہماری, اس ٹائم یہ سیکنڈ لارجسٹ ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم ہے آفٹر دا ٹی وی. تو میں دوبارہ سے میڈم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ سنی. اور یہ اپنے پوائنٹس جو ہیں ڈیمانڈ کے وہ بولو. جی, ہمارا جی سب سے پہلی جو ریکویسٹ ہے وہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا تھا 3 مہینے کے لیے, اپریل میں, جون میں, تو اس کے بعد سڑکیں خالی ہو گئی تھیں, کیمپینز ختم ہو گئی تھیں ساری. تو ہم نے پی ایچ اے سے ریکویسٹ کی ہوئی اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جو 3 مہینے ہیں کائنڈلی اس میں ہمیں ٹیکس ریلیف دیں تاکہ ہم آگے کام چلا سکیں, معاملات چلا سکیں. سیکنڈلی, جس طرح آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو, کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی بہت ریلیف دیا ہے, ہم دوسری ریکویسٹ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 1 جولائی آن ورڈ جو ہمارا ٹیکس ہے اس پہ 30% ہمیں ریبیٹ بھی دی جائے تاکہ ہم میکسیمم ٹیکس کلیکشن کر کے دیں. اور انشاءاللہ ہم یہ آپ کو کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ریبیٹ ملنے کے باوجود بھی ہم آپ کا ریونیو انشاءاللہ نہیں گرنے دیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ جڑی جتنی بھی ہمارے بھائی بہنیں, مجھے پتہ ہے کہ وہ ڈیزائننگ کے شعبے میں گھروں میں بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کی اس دعوت پہ یہاں آ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے ان کے لیے خصوصی پیغام لے کے آئی ہوں. مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کا درخشاں چہرہ جو ہے اسے دنیا میں اجاگر کر رہی ہے, بلکہ اس انڈسٹری کے ذریعے ہمارا جو قیمتی ثقافتی تہذیبی اور تمدنی ورثہ ہے وہ بھی محفوظ بنایا جا رہا ہے, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو یہ انڈسٹری روزگار فراہم کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. اس انڈسٹری کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں چونکہ یہ بڑی معصومانہ ڈیمانڈ ہے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے. یہاں آنے سے پہلے چونکہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج دفتری امور نپٹانے کے لیے گھر میں موجود ہیں, تو جب میری ان کے ایشو پہ بات ہوئی تو مجھے یہ بتاتے وہ خوشی ہو رہی ہے کہ لاہور پی ایچ اے کا جو بورڈ ہے اس نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو وزیر اعلیٰ کے حکم پہ ریکمینڈ کر کے وزیر اعلیٰ آفس میں سمری کو بھیج دیا ہے, اور جو ان کا حق ہے 3 ماہ کا جو باقی کووڈ-19 کی وجہ سے, جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا چیلنج رہا اور باقی شعبے اس سے مستفید ہوئے, ان کو بھی ہم وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں. اور آپ کی یہ پہلی ریکویسٹ جو ہے وہ تو جو ڈیمانڈ ہے وہ ایز اٹ از حکومت اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے. دوسرا جو آپ کا ایشو تھا 30% آپ ٹیکس ریبیٹ مانگ رہے ہیں, تو 30% ٹیکس ریبیٹ کے لیے بورڈ نے کچھ ریکمنڈیشنز کی ہیں. وہ ایگزیکٹ 30% تو نہیں ہوگا, لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں
کہ آپ کے دکھوں کا مداوع ضرور ہوگا. اگرچہ کہ یہ ہے کہ آپ کا واحد یہ آؤٹ ڈور ایسی ایڈورٹائزمنٹ تھی جو کرونا میں بھی اشتہارات کی شکل میں، اویئرنیس کی شکل میں یہ سسٹم آپ کا چلتا رہا، لیکن آپ کے جو ورکرز تھے ظاہر ہے وہ اس طرح سے گھروں میں کوارنٹین ہونے کی وجہ سے فیلڈ میں نظر نہیں آئے. تو آپ کی ضرورت کو بھی ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اب جو ہے چونکہ انہوں نے اپنا جو کام کر لیا، اب میرا کام ہے اگلا. وہ کام جو ہے وہ اس حکومت کا، حکومت پنجاب کا اقتدار میں جو آنے کا اصل مقصد تھا کہ یہاں جو سب سے بڑا بھائی ہے وفاق کی اکائیوں میں صوبہ پنجاب، وہ خود کفیل ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور اس کی اپنی اکنامک سٹیبلٹی ہو، اور جو فائنینشیل اٹانومی NFC ایوارڈ میں دی گئی تھی اس کا اپنا جو رول ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ تو ہے، چونکہ ہم ایک 70% ہمارا ایگرو بیسڈ صوبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو صنعت ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے صوبے کے اندر، اسپیشلی اسمال انڈسٹری جو کاٹیج انڈسٹری ہے. اس کے لیے ہم ماشاءاللہ سے عثمان بزدار صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ کریڈٹ ملا، یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے صوبے کی پہلی ایک جامعہ ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈرافٹڈ انڈسٹریل پالیسی دی. اس پالیسی کے تحت ٹارگٹ کیا فکس کیا گیا کہ ہم نے اگلے 10 سال کے لیے اس پالیسی کے جو حد و حال تھے، جو اس کے ساتھ جڑے چیلنجز تھے، ان کو پہلے ایڈریس کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک روڈ میپ دیا کہ 10 سال ہم بعد اس صوبے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ سیاستدان اگلے الیکشن پہ فوکس کرتا ہے اور جو لیڈر ہے وہ آنے والی نسل کے لیے پلان کرتا ہے. تو ہم نے اگلے 10 سال کے لیے پلان کیا، جس کے تحت جو ہماری 10% سالانہ ترقی کا ہم نے ٹارگٹ فکس کیا، اس 10% سالانہ ترقی کے جو ہم نے SOP TOR واضح کیے، اس میں ہر سال 12 لاکھ افراد کی روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا. ہر سال 5 لاکھ افراد کو فنی تربیت کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کے مرحلہ وار جو پروگرام ہے ان کا آغاز ہوا. اور اس سے جو ہماری معاشی صنعتوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ جڑا جو ایک معیار ہے، کیونکہ صنعت چلے، صنعت کا پہیہ چلے، مزدور کا، محنت کش کے گھر کا چولہا چلے، لیکن اس کے اندر معیار کو بھی ہم انشور کریں. صوبے بھر میں تقریباً 362 ہم نے سہولت بازار قائم کیے، اور جو اس وقت عوام سے جڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے. جو عام شخص جس کو تکلیف ہے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے فی الفور جو ہے وہ انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس یہ حکومت لائی، اور اشیاء ضروریہ کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قیمت پنجاب ایپ کا اجرا کیا گیا، اور پھر شکایت کو درج کرنے کے لیے ٹول فری نمبر جو ہیں وہ پبلک کو دیے گئے. صوبے کے 17 اضلاع میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے صارفین عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 5 بڑے شہروں میں ہوم ڈیلیوری کی سہولت کو انشور کیا گیا. پنجاب روزگار اسکیم جو ہے وہ بزدار حکومت کا ایک اہم قدم ہے،
اس پنجاب روزگار اسکیم کے تحت 30 ارب روپے سے زائد کے آسان قرضے 16 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار میسر کرنے کے لیے دیے گئے۔ اسکیم کے تحت 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے آسان قرضے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ صوبے کے 13 اضلاع میں جو ہمارا کاٹیج انڈسٹری کو امپروو کرنے کا پروگرام ہے اس کا آغاز کیا گیا، اور جو پہلے سے چلے پروگرام تھے ان کی ری اسٹرکچرائزیشن کی گئی اور ری اسٹرینتھن کیے گئے۔ پروگرام کے تحت ہنر مندوں کو 3 سے 5 لاکھ تک کے آسان قرضے فراہم کیے گئے۔ آئندہ 3 سالوں میں صوبے کے 36 اضلاع میں کاٹیج انڈسٹری کی بحالی جو ہے وہ بزدار حکومت کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے کاٹیج انڈسٹری اتھارٹی کے قیام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 20 قرضہ جات اسکیموں کے تحت 4 ارب سے زائد کے آسان قرضے جو ہیں وہ ہنر مند پروگرام کے ذریعے ان کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ 1.5 ارب کی رقم جو ہے وہ 16 سے 30 سال کے عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو چیف منسٹر ہنر مند پروگرام کے ذریعے یہ قرضے دستیاب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال 1 لاکھ اضافی طلباء کو ٹیوٹا کے اداروں سے فنی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور ہمارے ان پروگراموں میں یہ فوکس کیا گیا کہ کیونکہ اس سے پہلے وہاں آپ ویلڈر، الیکٹریشین، پلمبر بنا رہے تھے، ہم نے یہ فوکس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے جو سٹارٹ اپ پروجیکٹس ہیں اور جو یوتھ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کرایا جائے۔ پنجاب میں جو 13 اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا بیک وقت آغاز کر دیا گیا، اس سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے صرف 3 جو ہیں اسپیشل اکنامک زون کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں پاکستان کی انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ اور پہلی بار درآمدی مشینری پر 0 ڈیوٹی جو ہے اس کی سہولت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چائنا اکنامک کوریڈور جیسے منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے، اور براہ راست 4 لاکھ افراد اور مجموعی طور پر اس علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کے اندر جو یہ زون بنا ہے اس سے روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 3217 ایکڑ رقبے پر بننے والے ان اکنامک زونز میں 12 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان کا پہلا اسپیشل سمارٹ اکنامک زون شیخوپورہ میں موٹر وے کے نزدیک اس پہ قائد اعظم بزنس پارک کے نام سے اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے حکومت۔ اور یہ وہ سارے انیشیٹو ہیں جن کو گنوانے کے لیے مجھے شاید کئی پریس کانفرنس کرنی پڑے، لیکن میں آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پاس جو صنعت کاروں کی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ جڑی توقعات ہیں ان کی عکاسی کرنے آئی ہوں۔ میں وزیر اعظم کا جو صنعت کاروں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم ان کو بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنلی وہ گیس اور بجلی کے ٹیرف میں پیرٹی دیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے جو کہا وہ کیا، اور ہماری صنعت نے اسپیشلی جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج کرونا میں دنیا اکنامک ریسیشن میں ہے، دنیا کے پاس اکنامک میل ڈاؤن کی وجہ سے اپرچونٹیز ریسٹرکٹڈ ہوئی ہیں،
پاکستان کی صنعت کا پہیہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس کے پاس اس کی کیپیسٹی سے زیادہ آرڈر نہ ہوں. تو یہ اس حکومت پہ صنعت کاروں کا، ایکسپورٹرز کا، کارٹیج انڈسٹری کا، ہیوی مکینیکل انڈسٹری کا اعتماد ہے. اور پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہماری معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اپنی مثبت سمت میں رواں دواں ہوگا. اور ایک انڈسٹری ہی وہ سیکٹر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے اور بے روزگاری کے اس جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے ہمارا معاون اور مددگار بن سکتا ہے. حکومت نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے، روزگار دینے کے لیے، بااختیار اور خود مختار بنانے کے لیے نوجوانوں کی فنی تربیت، کوالٹی ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑا جو کاروباری آسان قرضوں کی فراہمی ہے وہ یقینی بنا کے اپنی آبادی کے 65% اس قیمتی اثاثے کو تقویت دے رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے وہ اصل پاکستان کی طاقت ہیں اور انہوں نے اس پاکستان کو ہر محاذ پہ نہ صرف کامیاب بنانا ہے بلکہ حکومت کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر بن کے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جی. میڈم ایشو تھا پراپرٹی کے حوالے سے، ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے منسٹر اسکیم دی تھی پرائم منسٹر نے، جی جی وہ اب ختم ہو رہی ہے 31 دسمبر کو، کیا اس میں انہانسمنٹ ہو رہی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جی. آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ ہم IMF کے پیکج میں تھے اور اس پروگرام کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز اور بائنڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے آپ کے لیے اس ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دینے کے لیے ایک انیشیٹو لیا اور اس کے بڑے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے. اور اب تک کی جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں اس میں سیمنٹ انڈسٹری ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑے 40 اور انڈسٹری ہیں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کی معیشت کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان سے ہم گزارش کریں کہ وہ اس حوالے سے IMF کے ساتھ جو کنسلٹیشن پروسیس ہے اس کو حتمی شکل دے کے اس پروگرام کے جو اہم جز ہیں ان کو کنٹینیو کریں تاکہ آپ کا اس معیشت کے ساتھ جڑا جو ریوائول ہوا ہے، جو ہماری انڈسٹری بند تھی، سکھ انڈسٹری، وہ بھی چلنا شروع ہوئی ہے اور جو ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے وہ پاکستان کے اکنامک چیلنج میں ان حالات میں ایک بہت حوصلہ افزا اور اہم ترین سنگ میل ہے اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. میں آپ کی بھی ترجمان بنوں گی اور دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے اندر جو ریسٹرکشن ہے وہ کس طرح سے اس کی آڑے آتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پوری قوم کے وکیل بن کے اس انڈسٹری کی ریوائول کے لیے اور اس معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھنے کے لیے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کو حتمی لائے عمل جو ہے طے کریں. میڈم مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے صدر ہیں، نیب جو ہے اس کو گرفتار کرنے یا کارروائی کرنے ان کے خلاف جا رہی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ نیب کی یہ کارروائی PDM کی مردہ سیاست میں جان ڈالنے کے مترادف ہوگی، کیونکہ پھر وہ دوبارہ ایک دفعہ زندہ ہو جائے گی PDM کی سیاست؟ جی 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 اجازت دے دو. آپ ہمیشہ بڑے منچ کی کھلاڑی رہی ہیں، آگے چل کے بڑا منچ فروری میں سجنے جا رہا ہے، میرا مراد کہ سینٹ کا الیکشن، کیا سینٹ کے الیکشن کے لیے آپ اپلائی کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو میں نے کیا کہنا ہے، ان کے مخالفین نے کیا کہنا ہے،
ان کے گھر سے ان کی منجی کے نیچے ڈنڈا پھیر دیا گیا اور وہ مولانا شرانی صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھ لی ہے, میڈیا پہ چل رہی ہے, جنہوں نے انہیں سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا. تو لہٰذا مولانا صاحب جب دن برے آ جائیں تو پھر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, تو سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا. تو مولانا صاحب کا سایہ جو اس کو مولانا شرانی صاحب ہمیشہ ڈھال بن کے اس بھاری بھرکم سائے کی حفاظت کرتے تھے, تو وہ خود جو ہے انہوں نے مولانا کے بیانیے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. تو انہوں نے جو مولانا صاحب کا ڈنکا بجایا تو حکومت کو ڈگڈگی بجانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, لیکن یہ ضروری ہے کہ جو مولانا صاحب کا اس وقت نیب کے ساتھ جڑا رشتہ ہے, کیونکہ ایک ہے کہ آپ کا عوام سے رشتہ, ایک ہے مال پانی کا رشتہ. تو جو مال پانی سے جڑا رشتہ ہے وہ نیب نے اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے کمر باندھی ہوئی ہے. تو مولانا صاحب بجائے اس کے وہ سٹیج پہ آ کے گڈا گڈی کو دائیں بائیں لے کے بغل میں تو حکومت کو للکاریں, بہتر ہے کہ وہ نیب میں تشریف لا کے تو وہاں جو نیب پوچھ رہی ہے کہ یہ مال پانی جو ہے وہ ذرائع کون سے تھے, وہ طریقہ واردات کون سا تھا, اور وہ کون سے ایسے خفیہ خزانے تھے جہاں سے یہ سارے ایک دم سے آپ کو خود کفیل ہو گئے. تو مولانا صاحب کے ہاتھ صاف ہیں, تو انہیں نیب میں بجائے اس کے کہ آپ کہا کریں میڈیا میں جا کے وہاں جواب دیں, اور انشاءاللہ ان کو نیب مایوس نہیں کرے گی. یہاں لایا گیا پنجاب میں خواتین چونکہ آپ کے مد مقابلہ ہیں, تو آپ نے ایک راج کماری کو باکسنگ کا چیلنج بھی دیا, کیا آپ کا چیلنج قبول کیا گیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں راج کماری نہیں, وہ کرپشن کی راج کماری کہا کریں, اس کا بھی کوئی معنی خیز ٹائٹل ہے. تو کرپشن راج کماریاں جو ہوتی ہیں وہ تو کوئی اصول, کوئی وزاداری کو رکھ رکھاؤ اس کی بنیاد پہ پروان چڑھتی ہیں. تو جو کرپشن میں کھیل کے اور اس عوام کے وسائل پہ پروان چڑھیں محلوں میں رہ کے, وہ راج کماریاں نہیں کرپشن کی راج کماریاں کہلاتی ہیں. تو جو آپ نے اس کا چیلنج کا کہا, تو میں کل بھی کہہ چکی تھی کہ یہ برائلر مرغیاں جو اپنی ٹانگ پہ خود نہیں کھڑا ہو سکتی, ہساروں کے ذریعے, بیساکھیوں کے ذریعے, ریزرو سیٹوں کے ذریعے جو کھڑی ہونے والی ہیں, یہ ہمارے عوام کے جو نمائندے ہیں جو ووٹ کی طاقت سے گلی گلی دھکے کھا کے ہم لوگ عوامی مسائل کے تدارک کے لیے مصروف عمل ہیں, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے چونکہ سینٹ کی بات کی تھی, تو دیکھیے میرا حلقہ ہے, میں حلقے کی پالیٹکس کرتی ہوں, اور میری طاقت میرا ووٹر ہے, اور میرا ووٹر جو ہے وہ گلی محلے میں, دیہات میں, شہروں میں, جہاں جہاں بستا ہے, مجھے ان کی جنگ لڑنی ہے. اور سینٹ تو آسان ترین راستہ ہے, یہ تو پکی پکائی کھیر ہے, اور یہ تو ایک ایسی بریانی ہے پلاؤ کہ جو بھی ہر کوئی چاہتا کھا لے. تو وہ کھیر پکا کے کھانی جو ہے وہ حلقے کی سیاست ہے, تو حلقے کی سیاست جو ہے وہ میری پرائرٹی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی بہت سی پالیسیز سے اکانومی چل پڑی ہے, بہت اچھی جا رہی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یار چپ کر دو, لیکن لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی سیاست کی وجہ سے اکانومی بھی ڈسٹرب ہوگی, یہ پہیہ رکے گا. تو ایسے میں کیا اپوزیشن کے ساتھ جو مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے کہ حکومت اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, اور سیاسی استحکام ہی معاشی استحکام کو جنم دیتا ہے. اور جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کا ایجنڈا ہی 1 پوائنٹ یہ ہے کہ کسی طرح اس حکومت کی جو کامیابیاں ہیں, وزیر اعظم عمران خان کا اس وینٹیلیٹر پہ پڑی معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا
اور پھر اب آگے چلانے کا خواب ہے اس کو چکنا چور کیا جائے. لیکن یہ آپ میڈیا اور عوام جو ہیں اس کو وٹنس کریں گے کہ عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے کون کوشاں ہیں اور عوام کو دکھوں میں مبتلا کرنے والا جو ٹولہ ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے. حکومت کے ٹارگٹ آبجیکٹیوز گولز سیٹ ہیں. ہم ڈی ٹریک نہیں ہوں گے, ہم اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے اور مخالفین کو اپنی پرفارمنس سے جواب دیں گے. لیکن اپوزیشن جو اس وقت تہیہ کر چکی ہے کہ انہیں جمہوریت چاہیے جس میں یہ اقتدار میں ہوں, اور اقتدار کے بغیر نہ ان کو معیشت چاہیے نہ جمہوریت چاہیے, تو ہم ان کے ہر حربے کا مقابلہ کریں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.